عقیل ملک صاحب آپ لوگ کیسے اب ساتھ چلیں گے؟ واک بیک چلیں، وہ تو واک بیک کریں نہ کریں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی 2.5-3 ہزار ارب چوری کر کے یہ دبئی میں لے گئے، اور اوپنلی کہتے ہیں. میں نے پھر ان کو اپنے پروگرام میں پوچھا، آپ نے دیکھا ابھی، جی بالکل. انہوں نے کہا جی میں بالکل قائم ہوں اپنے بیان پہ. وہ کہتے ہیں آپ نسل در نسل چوری کرتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ بن گیا کہ یہ سارا الیکشن چوری ہو. تو یہ بھی کہا کہ نہ مریم کی اپنی سیٹ، نہ نواز شریف کی اپنی سیٹ، نہ شہباز شریف کی اپنی سیٹ. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک نیشنل سٹرکچر کو بچانے کے لیے آئے تھے کہ دوبارہ الیکشن نہ ہو. لیکن پھر ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے بندر بانٹ بھی کر لی. پھر ہم نے یہ دیکھا 27ویں امینڈمنٹ میں زرداری صاحب کو آپ لوگوں نے لائف لانگ انڈیمنٹی دے دی. آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کہہ دیا پریزیڈنٹ کے خلاف انیشیٹ نہیں ہوگا کیس. پہلے صرف ٹرم آف آفس میں ہوتا تھا، آپ نے کہا وہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے کہا کنٹینیو بھی نہیں کرے گا، اس وقت ان کے کیسز چل رہے تھے اور آئندہ بھی نہیں ہے. سو آپ دونوں نے تو مل کے اپنے ہی فائدے اٹھائے نا، اپنے میں آفیسز بھی بانٹ لیے اور ایک دوسرے کو انڈیمنٹیز بھی دے دیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے تو اربوں کے گھٹالا کھا لیا، مال اڑا لیا. وہ کہتے ہیں آپ نسل در نسل چور ہیں. تو پھر کیسے چلے گا؟ اب آپ پھر بیٹھ جائیں گے 28 میں، پھر کٹھے ووٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. مالک صاحب بات یہ ہے کہ فرام دا ویری آؤٹ سیٹ جو میری بہن شرمیلا نے بات کی، انہوں نے شروعات ہی اس چیز سے کی ساڈا حق ایتھے رکھ. اس کے بعد جو آپ نے بات آج کل الزامات کی کہ یہ کہہ رہے ہیں 47 کے ہیں، فلاں ہیں، نسل در نسل، یہ ساری باتیں جو ہے نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اور پی ٹی آئی کو دیکھ کے انہوں نے یہ رنگ پکڑنا شروع کیا. اب یہ ہار رہے ہیں، اب یہ نہیں مینڈیٹ لے سک رہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام نے دونوں مراحل میں ان کو ریجیکٹ کیا، ان کی کسی بات پہ کان نہیں دھرے. ان کی اپنی حکومت ہے، صدر ان کا ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، کابینہ ان کی وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی سندھ سے پولیس لانے دیں، ہمیں یہاں پہ بٹھانے دیں. وہ کہتے ہیں آج میمن صاحب نے کہا چیف سیکرٹری اور آئی جی تو وفاق کا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں میں سمپل بات یہ ہے، وزیر اعظم کس کا ہے وہاں پہ، اس کے بعد صدر کس کا ہے وہاں پہ، اس کے بعد وہاں پہ کینڈیڈیٹس اتارے انہوں نے. اب وہاں پہ 6-8 مہینے سے یا سال سے تو یہ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر وہ تانے ہمارے کھاتے. اب یہ جی بی کی بھی جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ کئی شوز پہ ان کے لوگ آ کے وہاں پہ کہتے ہیں ہمارے کولیگز کہ جی بی میں عوام نے مسترد کیا. 1 سیٹ زیادہ ہے پیپلز پارٹی کی جی بی میں پاکستان مسلم لیگ نون سے. تو ہم نے ان کو مبارکباد دی. ہم نے کہا 1 سیٹ آپ کی ماشاءاللہ زیادہ ہے، آپ پہل کریں، حکومت بنائیں. اب یہ میری بہن نے جب بات کی کہ اور کوئی رستہ نہیں تھا، الیکشن در الیکشن تو نہیں، بات ان کی ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے آفر کی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی نہیں مانی. اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اب سیٹیں ان کی تھیں ٹوٹل ہی 74 کے 73 یا 75 سیٹیں. اب اس پہ تو حکومت بن نہیں سکتی تھی، اس سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھیں. ظاہری بات ہے ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کابینہ میں وزیر اعظم ان کو کہتے ہی رہے کہ آپ آئیں، دعوت دیتے رہے، اور ایک نے متعدد بار دعوت دی. ان کا یہ خیال تھا، اور میں آج آپ کے سامنے یہ ریویلیشن کر رہا ہوں، یہ میں انکشاف کر رہا ہوں. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 1.5 سال ہچکولے کھائیں گے، اس کے بعد یہ فیل ہوں گے، اس کے بعد ہمیں باری مل جائے گی اور ہم کہیں گے دیکھیں یہ تو فیل ہو گئے، یہ تو پرفارم ہی نہیں کر سکے. ہم نے حکومت نے الحمدللہ معاشی فرنٹ پہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فارن ریلیشنز، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، دیگر فرنٹس پہ اس ملک کو استحکام دیا. جب آپ ڈیفالٹ کے دہانے سے لے کے، میں 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں، ڈیفالٹ کے دہانے سے لے کے اس ٹائم تک، پھر یہ الحمدللہ جب تھوڑی سٹیبلٹی ہوئی، اب ہم سٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. اب ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو 2.5 سال ہو گئے، یہ تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ اگلی دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت بنا لے گی. مجھے اچھا لگتا ہے یہ آپ لوگ جمہوریت کی خاطر ہمارے ساتھ آئے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر آئے ہیں، تو یہ جمہوریت کی خاطر اسی طرح ہمارے ساتھ جمہوریت کی خاطر کام کریں گے. اور مجھے بڑا ایک سرکاسٹکلی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ یہ دیوالیے پن کی باتیں کرتے ہیں، بیڈ اکانومیز کی باتیں کرتے ہیں، جی فلانا ہے، جبکہ انرجی کرائسس سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ آپ نے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دبا کے آئی پی پیز لگوائے تھے، آپ لوگوں نے ایگریمنٹس کیے تھے، ساری آپ ہی کی تباہی. پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے، رینیو کیے، پی ٹی آئی نے 2 رینیو کیے تھے، لگوائے آپ لوگوں نے تھے سارے. اس وقت بجلی کی ضرورت تھی. جی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اس وقت شارٹ فال تھا. آپ کو وہ اندھیرے بھول گئے 2013 میں، 2012 میں جب 8-10 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. تو اب تو لوگوں کی آنکھوں کے اندھیرے چلے میں آگے ہیں. جو آپ لوگوں نے کیا، جس طرح کی ٹرمز پہ آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے، وہ بحث الگ ہے، وہ آپ نے نہیں کیے، نہ جائیں ادھر. وہ ہمیں زبانی یاد ہیں جو ایگریمنٹس ہیں، جن ایگریمنٹس آپ نے ایسے کروائے آپ کی گورنمنٹس میں
کہ اس میں فورس میجور کا بھی کلوز نہیں ہے کہ جنگ ہو جائے کچھ آ جائے. آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں نا مکان, اس میں بھی فورس میجور کا کلوز ڈالتے ہیں. آپ کے ایسے بریلینٹ بیوروکریٹ, ایسے بریلینٹ وزراء آپ کے کہ انہوں نے وہ کانٹریکٹ دیے کہ قیامت آ جائے, وہ کانٹریکٹ انٹچبل تھا. اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کانٹریکٹس تھے جو آپ کی پارٹیز کے بہت بڑے فائنانسرز بھی تھے. وہ علیحدہ بحث ہے, چھوڑتے ہیں. ہم ذرا کرنٹ پہ آ جاتے ہیں.